نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سمجھ میں آئی نا بات کہ منوی اگر عبادات مقصودہ میں سے نہ ہو بلکہ وسائل میں سے ہو، جیسے وضو اور غسل اور تیمم وغیرہ، تو فقہاء احناف فرماتے ہیں لا ینوی ہی، نیت نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا مطلب یعنی فرض اور شرط اور رکن وغیرہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شارح زیلعی، امام زیلعی نے کنز الدقائق پر جو شرح لکھی ہے اس پر اعتراض کیا گیا کہ سنن وضو میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں بناء علی عود الضمیر الی الوضوء، کہا کہ اس اعتراض کی وجہ ضمیر کو لوٹانے کے اندر ہے، کہ ضمیر کو لوٹانے میں لوگوں نے اختلاف کیا اس وجہ سے، ورنہ شارح زیلعی نے بھی کوئی اسے فرض وغیرہ قرار دیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قدوری پر اعتراض کیا گیا فی قولہ ینوی الطہارۃ، کہ وہ طہارت کی نیت کرے، والمذہب ان ینوی بہ ما لا یصح الا بالطہارہ، جبکہ مذہب مختار اور پسندیدہ یہ ہے کہ وہ نیت کرے ما لا یصح الا بالطہارہ، اس چیز کی جو طہارت کے بغیر درست نہ ہو، یعنی عبادت مقصودہ میں سے کوئی، یا رفع حدث کی۔ تو فرماتے ہیں کہ احناف کے یہاں پر وضو میں جو نیت یہ شرط نہیں ہے، سنت وضو میں سے ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرائض اور شرائط میں سے نہیں۔ اور وہاں پر بھی اگر نیت کا حکم دیا گیا ہے تو کہا کہ عبادات مقصودہ ہی کے لیے، کہ بھئی عبادات مقصودہ کو انجام دینے کے لیے وضو کر رہا ہے، اس وجہ سے اسے سنن میں بھی کیا کیا گیا، شمار کیا گیا، یا رفع حدث کے لیے۔ اور بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ نیت الطہارت تکفی، کہ صرف طہارت کی نیت یہ کیا ہے، کافی ہے، رفع حدث اور دوسری ساری چیزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال وضو میں جو نیت شرط نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نیت عبادات مقصودہ میں ضروری ہے، عبادات غیر مقصودہ وسائل کے اندر میں ضروری نہیں۔ جی قالوا ولو تيمم لدخول المسجد او الاذان او الاقامه لا تؤدى به الصلاه لانها ليست بعباده مقصوده وانما هن اتباع لغيرها، وفي التيمم لقراءه القران روايتان فان العامه لا يجوز كما في الخانيه وهو محمول على ما اذا كان محدثا، واما اذا كان جنبا فتيمم لها جاز له ان يصلي به كما في البدائع وقد اوضحناه في شرح الكنز۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ تیمم انہ ینوی بھی ہے عبادتا مقصودتا، کہ عبادت مقصودہ کی نیت، تو تیمم میں اس لیے بھی ہے کہ تیمم و تیمموا صعیدا، وہاں پر چونکہ نائب کو اس کے اصل کی جگہ پر لایا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر نیت، اس کے وسیلہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر نیت شرط ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی لیے تیمم کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے دخول مسجد یا اذان یا اقامت کے لیے تیمم کیا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ نماز ادا کر سکتا نہیں ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ یہ تابع ہے اس وجہ سے۔ اور قراءت قرآن کے لیے اگر کوئی وضو کرے تو اس کے ذریعے سے نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں، تو فَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوزُ، عام فقہاء احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی خانیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُتَيَمِّمُ مُحْدِثًا، یہ اس وقت ہے جبکہ متیمم محدث ہو، اگر وہ جنوبی ہو فَتَيَمَّمَ لَهَا، تو وہ قراءت کے لیے تیمم کرے، جاز لہ ان یصلی بھی، تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ غسل والا تیمم ہوا۔ کما فی البدائع، جیسا کہ صاحب بدائع الصنائع نے بیان کیا ہے، اور اس کی مزید تفصیل ہم نے کنز الدقائق کی شرح میں ذکر کی ہے۔ جی اما الصلاة فقال في البزازية انه ينوي الفريضة في الفرض، فقال معزيا الى المجتبى
معزيا إلى المجتمع لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين حتى لو نوى الفرض لا يجزئه انتهى. واجبات كالفرائض. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ چوتھی بحث کس چیز میں؟ فی صفت المنوی، صفت منوی کے بیان میں، کہ کن الفاظ میں فرائض اور نوافل اور ادا اور قضا کے لیے کن الفاظ میں نیت کرے۔ صفت المنوی کا مطلب منوی کی صفت، یعنی اس کی تعیین کس طرح سے کرے۔ تو کہا کہ جیسے نماز، تو صاحب البنایا امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں انہ ینوی الفریضۃ فی الصلاۃ فی الفرض، کہ فرض نماز میں صرف فرض ہی کہہ دے تب بھی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور انہوں نے المجتبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا لا بد من نیت الصلاۃ و من نیت الفرض، کہا کہ صلاۃ اور فرض دونوں کی نیت ضروری ہے، ومن نیت التعیین، اور تعیین بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، حتی لو نوى الفرض یجزئہ، یہاں تک کہ اگر صرف فرض کی بھی نیت کرتے ہوئے تبھی کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کو شامل کر لے، نماز کو بھی شامل کرے، وقت کو بھی شامل کرے، اور اگر نہ بھی کرے صرف فرض کی بھی نیت کرے تبھی کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اور واجبات کا حکم فرائض کی طرح ہے جی۔ جی جی وتفرع على اشتراط نية الفريضة أنه لو لم يعرف افتراض الخمس، وتفرع على اشتراط نية الفرضية أنه لو لم يعرف الفرائض الخمسة إلا أنه أن يصليها في أوقاتها لا تجوز۔ ہاں، اسی پر کہ فرض نماز میں نیت شرط ہے، کم سے کم فرض کی نیت تو کرنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے کہا کہ ایک تفریح کی جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہی پتہ نہ ہو کہ فرائض خمسہ ہے اس کے اوپر، یعنی مسلمان ہوا ہے کہیں پر لیکن اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ 5 وقت میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہے، الا انہ یصلی فی اوقاتها، لیکن اتفاقی طور پر وہ نماز پڑھتا ہے اوقات کے اندر میں، لا تجوز، تو اس کی نماز صحیح ہوگی نہیں۔ کیوں؟ فرض کی نیت نہیں ہے، فرض کے لیے نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ تو ایسے ہی اتفاقی طور پر ادا ہو رہی ہے، لہذا اب جب وہ قضا کرے گا اسلام کے بعد کی نمازوں کی تو ان تمام نمازوں کی اس کو قضا کرنی پڑے گی جو اس نے بغیر نیت کے پڑھی۔ ہاں، وكذا لو اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينوي الفرض فيها فإنه الفرض في الكل جاز ولو ظن الكل فرضا جاز۔ ہاں، اور بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ فرض اور نفل ہوتے ہیں، البتہ وہ تمیز نہیں کرتا ہے فرض اور نفل کے درمیان، ایک ہی نیت سے سب کیا کرتا ہے، ولم ينوي الفرض فيها، تو فرما رہے ہیں فإنه الفرض في الكل، اگر فرض کی نیت نہیں کرتا ہے تب تو ادا نہیں ہوگی، اور اگر سب میں بھی فرض کی نیت کرتا ہے تو جازا، تو سب ادا ہو جائے گی، جو فرض ہے وہ فرض ہوگی اور جو فرض نہیں وہ کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی۔ ہاں، ولو ظن الكل فرضا جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام كذا في القديم۔ ہاں، ولو لم يظن ذلك، اور اگر سب کے سب فرض ہے اس کا گمان نہ ہو، فكل صلاة صلاها مع الإمام، تو ہر وہ نماز جو وہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے، جاز ان نوا صلاۃ الامام، اگر وہ یہ نیت کرے کہ امام جو نماز پڑھ رہا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں تو درست ہوگی، جیسا کہ صاحب فتح القدیر نے بیان کیا ہے جی۔ وفي البنية المصلون الستة، الأول من علم الفروض منها والسنن وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والسنة ما يستحق الثواب بفعلها ولا يعاقب ولا تركها، فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض۔ صاحب قنیہ نے مصلیوں کی 6 قسمیں بیان کی ہے، کہ ایک تو وہ مصلی جو فرض کا معنی جانتا ہو، فرض اور سنت دونوں کا معنی جانتا ہو، اور وہ اس کو یہ معلوم ہو کہ فرض اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب اور جس کے نہ کرنے پر عقاب اور سزا ہو، اور سنت کے بارے میں بھی وہ جانتا ہو کہ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو اور اس کے ترک کے اوپر عقاب نہ ہوتا ہو، تو وہ ظہر اور فجر کی نیت کرے، اغنت نیت الظہر عن نیت الفرض، تو صرف ظہر کی بھی نیت کرے تب بھی فرض کی نیت اس کی ادا ہو جائے۔ والثاني من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض والسنن تجزئه۔ ہاں، اور ایک وہ آدمی ہے کہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ فرض کیا ہے اور فرض کی نیت بھی کرتا ہے،
لیکن نماز میں کیا کیا فرائض ہے، رکن ہے، کیا شرط ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، اس کو کچھ علم ہے نہیں، تو فرما رہے ہیں یجزئہ، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو فرض کا یعنی فرض کی نیت کرتا ہے لیکن فرض کا معنی اس کو معلوم نہیں، فرض کس کو کہتے ہیں، تو فلا یجزئہ کہا کہ ادا ہوگی نہیں، کیونکہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ ہاں تو عوام کو سیکھنا چاہیے، کیوں نہیں سیکھتے؟ ان کی غلطی ہے، وہ مسلمان ہے تو کم سے کم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کی طرف سے غلطی ہے۔ عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی ہے، اور ہمارے علماء اور ائمہ اور ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم جو چیز بتانا وہ نہیں بتا کر دوسری چیزیں کیا کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں میں حضور نے پہلے ہی کہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یظہر الجہل، دین کے معاملے میں کیا ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، فرض کی تعریف پوچھو تو بغلے جھگنا کیا کر دیتے ہیں، عوام تو بہت دور کی بات ہے، طلبہ کو بھی پوچھو تو مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو علم ہوتا ہے کہ فرض کس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ضروری چیزیں ہیں آپ اپنے بیانوں میں، اپنی تحریروں میں جہاں پر عوام تک پہنچ سکتے ہو وہاں پر ان چیزوں کو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ جی کتنا عجیب بات کیسی کس میں بیان کے صاحب کنیا نے کہ وہ عالم ان فیما یصلیہ الناس فرائض و نوافل، لوگ پڑھتے ہیں اس میں فرائض اور نوافل بھی ہے، پر لوگوں کو دیکھا دیکھی پڑھتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو اٹکی کھٹکی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ولا یمیز الفرائض من النوافل، اور وہ فرض اور نفل کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا، لا یجزئہ، تو جائز ہوگا نہیں۔ کیوں کہ ارے بھیا انسان اور غیر انسان میں فرق ہونا چاہیے نا، انسان ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے، ایسے ہبنک کی طرح کیا زندگی گزارتا ہے۔ ہاں اور بعض نے کہا کہ بھائی اگر امام سب کے ساتھ پڑھ لیا تو چل جائے گا، تھوک میں مال جا رہا ہے، ہول سیل میں تو کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا، خراب بھی نکل جاتا ہے اور اچھا بھی نکل تو نکل جائے گا، یہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو اس سلسلے میں متوجہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں والثالث من لا يعلم ان لله تعالى على عباده صلوات مفروضة ولكنه كان يصليها لاوقاتها لم تجزه۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ پانچواں ان الکل، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی فرض ہے، جتنی بھی نماز پڑھی جاتی ہے وہ سب کیا ہے، فرض ہے۔ کہا کہ اجازت صلاۃ ہے، ٹھیک ہے بھائی اس کی ہو جائے گی، کم سے کم اتنا تو سمجھتا ہے کہ فرض ہے، نہیں جاننے سے جاننا تو بہتر ہے اس کا۔ اور چھٹا ہے لا یعلم ان اللہ علی عبادہ صلوات، اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، لیکن اپنے اوقات میں وہ پڑھتا رہتا ہے، لم تجزئہ، تب بھی اس کی نماز صحیح ہوگی نہیں، کیونکہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ واما في الصوم فقد علمت انه يصح بنية مبينة وبمطلق النية، فلا تشترط لصوم رمضان اداء نية الفرضية، حتى قالوا لو نوى ليلة الشك يوم آخر شعبان صوم آخر شعبان ثم ظهر بعد الصوم انه اول رمضان۔ ہاں صوم کے باب میں بیان کیا کہ اس کے سلسلے میں جیسا کہ آپ معیار اور ظرف کا پڑھ چکے ہو کہ نیت مبینہ اور مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے، تو فرضیت کی نیت ضروری نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر لیلۃ شک میں کسی نے روزہ رکھا یعنی شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی معلوم نہیں ہے، ثم ظهر بعد الصوم انه اول رمضان اجزاءه، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ جی واما الزكاة فتشترط لها نية الفرضية لأن الصدقة متنوعة ولم أرى حكم نية الزكاة المعجلة، وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل الوجوب، لأن سببه هو النساب النامي وقد وجد، بخلاف القول فإنه شرط لوجوب الأداء، بخلاف تعديل الصلاة على وقتها فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب وشرطا لصحة الأداء۔ جی اب بیان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں نیت الفرضیہ تو ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تنوع ہے اس وجہ سے، اور کہا کہ اگر کوئی پیشگی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کا حکم میں نے نہیں دیکھا، لیکن
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے فقہا کے کلام سے کہ وہاں پر بھی نیت فرضیت تو کیا ہوگی، ضروری ہوگی. لأنه تعجیل بعد اصل الوجوب، اس لیے کہ یہاں پر بھی وہ اگرچہ پیشگی دے رہا ہے مگر وجوب کے بعد دے رہا ہے. لأن سببه النصاب النامی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب کیا ہے، نصاب نامی، بڑھتا ہوا مال. وقد وجد، اور وہ پایا گیا، بخلاف الحول، برخلاف حول کے، فإنه شرط لوجوب الاداء، وہ وجوب ادا کے لیے شرط ہے. لہذا اس بنا پر بیان کر رہے ہیں کہ بخلاف تعجیل الصلاۃ علی وقتها، برخلاف نماز کو اگر اس کے وقت سے پہلے ادا کیا جائے، لکون وقتها سببا للوجوب، تو چونکہ اس کا سبب ہی نہیں پایا گیا ہے، وشرطا لصحۃ الاداء، اور وقت کا ہونا صحت ادا کے لیے بھی ضروری ہے، لہذا اس بنا پر وہاں پر وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہوگی. اسی لیے احناف جمع بین الصلاتین حقیقی کے قائل نہیں. احناف کہتے ہیں کہ کچھ چلے والے نہیں، نماز کا وقت نہیں پایا گیا، لہذا اس بنا پر نماز ادا کی جائے گی نہیں. وأما الحج فقدمنا أنه يصح بمطلق النية، ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفرضية، قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض. اور بہرحال حج تو اس کے بارے میں بیان کیا انه يصح بمطلق النیت، کہ مطلق نیت سے بھی وہ ادا ہو جائے گی. زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے تو کہا کہ صرف حج کی نیت سے بھی چلا گیا تو چل جائے گا. جو روزانہ پڑھنے کی اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو یہ تو پوری زندگی میں ایک مار کرنی ہے. لیکن الفقہاء عللوا، لیکن فقہا نے اس کی تعلیل یہ کی ہے بما یقتضی انہ نوی فی نفس الامر، کہ نفس امر میں تو بہرحال اس کی نیت ہوگی. قالوا انہ لا يتحمل المشاق الكثیرۃ الا لاجل الفرض، اس لیے کہ وہ اتنی مشقت اٹھا کر، اتنا مال خرچ کر جا رہا ہے، اتنا وقت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن و دماغ کے کسی گوشے میں ہوگا کہ بھئی فرض ہے میرے اوپر، لہذا اس بنا پر انہوں نے اس کو جائز قرار دیا. جی ابن الحمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينوي الفرض لم يجزه، لأن صرفه للفرض حملا له عليه عملا بالظاهر. محقق ابن حمام، علامہ ابن حمام کے حوالے سے بیان کرے کہ انہ لو کان فی الواقع انہ لم ینوی الفرض، کہ واقعتاً اگر اس نے فرض کی نیت نہیں کی، لم تو جائز نہیں ہوگا. کہیں کہیں دور دور بھی اس کے گوشے، دماغ کے کسی گوشے میں فرضیت کا کوئی نہ کوئی تصور تھوڑا بہت بھی مدھم سا بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو نہیں ادا ہوگی. وهو حسن جدا فلا بد فيه من نية الفرض، لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلا. ہاں، تو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی امام ابن حمام کا یہ استنباط صحیح سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں اس کے گوشے میں، ذہن کے گوشے میں فرض کا کوئی نہ کوئی معنی ہونا، اگر نہیں ہوگا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کی حج ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حج جیسے فرض ہوتی ہے ویسے نفل بھی ہوتی ہے، تو وہ حج کیا ہو جائے گی، اس کی نفل ہو جائے گی. ولا بد من نية الفرض في الكفارات، ولذا قالوا إن صوم الكفارات وقضاء رمضان يحتاج إلى تبييت النية من الليل، لأن الوقت صالح لصوم النفل. اور فرض ولا بد من نیت الفرض فی الکفارات، کفارہ یمین، کفارہ قد، کفارہ ظہار اور وغیرہ کے اندر میں، حج وغیرہ کے موقع پر جو کفارات ہیں تو کہا اس میں بھی نیت ضروری ہے. اسی لیے کہا کہ کفارہ کے ان صوم الکفارۃ وقضاء رمضان یحتاج الی تبییت من اللیل، کہ رات سے ہی اس کی نیت کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صالح لصوم النفل، کیونکہ رات ہی سے اس کا وقت گویا کہ ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے. جی وأما الوضوء والغسل فلا دخل لهما في هذا المبحث لعدم اشتراط النية فيهما. وأما التيمم فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل. قدمنا أن نية رفع الحدث كافية، وعلى هذا الشروط كلها لا تشترط لها نية الفرضية لقولهم إنما يراد حصولها لا تحصيلها. وكذا الخطبة لا تشترط لها نية الفرضية، وإن شرطنا لها النية لأنها لم يتنفل بها. وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به، ولذا لا تعاد نفلا. ولم أرى حكم صلاة الصبي في نية الفرضية، وينبغي أن لا تشترط لكونها غير فرض في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي فرضها الله تعالى على المكلف في هذا الوقت. ہاں، تو سبھی جو کہ مکلف نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر ضروری نہیں. جی ولم أرى أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين وفرض الكفاية فيه، والظاهر عدم الاشتراك. ہاں، فرض عین اور فرض کفایہ کوئی ضروری نہیں. جی وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب فلا شك أنها جابرة لا فرض،
كقولهم بسقوط الفرض بالأولى قال هذا ينوي كونها جابرة بنقص الفرض على أنها نفل تحقيقا. جی صلاۃ المعادات یعنی وہ نماز جو دہرائی جائے، کسی واجب وغیرہ کی ترک کی وجہ سے نماز کو دہرایا گیا ہے، تو اگر عمدن کسی واجب کی ترک کسی فلا شک انہا جابرۃ، تو یہ صلاۃ کون سی ہوگی؟ جابرہ ہوگی، یعنی پہلی نماز میں جو نقص رہ گیا تھا اس کو پور کرنے والی کی، مستقل نماز نہیں ہے۔ وأما على القول بأن الفرض لا يسقط بها فلا اختفاء في اشتراط نية الفرضية. جی وما نية الأداء والقضاء ففي الترخانية إذا عين الصلاة التي يؤديها صح نوى الأداء أو القضاء. جی وقال شيخ الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس. وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات، وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام يصلي الظهر. وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا. قال في فتح القدير لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه. وفي النهاية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز، وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز. وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه. وفي التارخانية كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج المختار الجواز. واختلفوا أن الوقتية هل تجوز بنية القضاء والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت، وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار. وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة كنية من نوى أداء الظهر اليومي بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باقي، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء ووقع صومه بعد رمضان. وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد، وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى. والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في ظن والخطأ في مثله معفو. کتنا اچھا بیان کیا، سہولت دی ہے فقہ نے کہ ادا قضا، ارے بھیا فرض کا تصور دماغ میں ڈالو، اس کے بعد کیسا بھی ہو جائے گا چلا لیں گے۔ اب وہ بیچارہ جیل میں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں دن کہاں ہو رہا ہے رات کہاں ہو رہی ہے، وہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو کہا کہ اس نے شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھ ڈالا، تو کہا کہ ہو جائے گا، یا رمضان کے مہینے میں قضا سمجھ کے اس نے روزے رکھا تب بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وقت کیا ہے باقی ہے۔ جی وأما الحج فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء. جی الخامس في بيان الإخلاص صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها. یہ اب نئی مسئلہ ہے، ایک تو نیت کرنا، عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا، اور دوسرا اخلاص کا ہونا، کا دو الگ الگ چیزیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر نیت کرے وہاں اخلاص پایا جائے، بلکہ ممکن ہے کہ نیت تو کری آپ نے تو ذمے سے ادا ہو گیا، لیکن اخلاص نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اخلاص کی نیت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ولم أر من صححه لكن صرح في الخلاصة بأنه لا رياء في الفرائض. صرح الزیلی، امام الزیلی فرماتے ہیں کہ اخلاص کی بھی نیت کرنے کی، صوفی صاحب تھے امام الزیلی جو ہے، بہت وہ نیک اور صالح تھے، عبادت گزار تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نیت الاخلاص بھی کرنے کی، خالی فرض کی نیت نہیں کرنے کی کہ بھئی ہاں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے یہاں اردو میں جب چھوٹے ہوتے سکھاتے ہیں نا، میں 2 رکعت فرض نماز، میرا منہ قبلے کی طرف اللہ کے واسطے، تو وہ امام زیلئی والا ہی ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ امام زیلئی نے اس کو بیان کیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے یہاں پر میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ امام ابن نجیم فرماتے ہیں لیکن صرح فی الخلاصہ بأنه لا ریاء فی الفرائض، لیکن صاحب خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ فرائض کے اندر میں ریا کو دخل ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی فرض نماز پڑھتا ہے فرض سمجھ کر، اب اگر اس طریقے سے یہ کرے تو تھوڑا سا حرج لازم آتا ہے۔ اخلاص کی نیت، اخلاص کی کوشش ضرور کرے، لیکن کہا کہ فرض تو بہرحال لوگوں کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے،
تو اس لیے کہا کہ فرائض میں کوئی ریاویہ ہوتا نہیں، فرائض تو اللہ قبول کر لے گا. ہاں وفي البزازية شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة بالتابع ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب. ہاں تو بیان کر رہے ہیں کہ نماز تو اخلاص کا شروع کیا، پھر بعد میں کوئی بازو میں آ کے کھڑا ہو گئے حضرت، تو پھر حضرت کی نیت کر لیا، اچھے سے پڑھنے لگے، تو کہا فالعبرۃ للصابر. تو صاحب بزازیہ کہتے ہیں کہ بیچارے کو بہت زیادہ مت کرو، پہلی نیت کر لیا نا اخلاص، چل جائے گا. ولا ریاء فی الفرائض فی حق سقوط الواجب. کہا کہ ایک ہے اخلاص ثواب کے لیے اور ایک ہے سقوط واجب کے لیے. ریاکاری کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو واجب تو ساقی ذمے سے ہو جائے گا، البتہ ثواب میں کمی زیادتی ہوگی. جی ثم قال الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى وإن كان خصمه لم يعفو يؤخذ من حسناته يوم القيامة. جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب 700 صلاة بالجماعت. اللہ اکبر، کتنی عجیب بات بیان کیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے خصم کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اس کا جس کا مد مقابل جس سے جھگڑا ہے وہ کیا ہے، صبح صاحب ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی صوم و صلات کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ بھائی صاحب نے بھی نیت کیا اس کو کیا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں لا تفیدو، تو فائدہ ہوگا نہیں. کیا مطلب کہ نماز تو ہو جائے گی، ذمے سے ساقط ہو جائے گی، البتہ نماز کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ملے گا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں پڑھا بلکہ کس کے لیے پڑھا، اپنے خصم کے لیے پڑھا. بل یصلی لوجہ اللہ، کہا کہ اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی، ارضاء خصم کے لیے، ایک حقیر سی چیز کے لیے پڑھتا ہے. وَإِن كَانَ خَصْمُهُ لَمْ يَعْفُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بس اگر اس کے خصم نے اسے معاف نہیں کیا، کہا کہ تو نماز پڑھ کے کچھ بھی کر، میں چھوڑنے والا ہوں نہیں، تو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے لیا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں ہے یؤخذ لدانق ثواب 700 صلاۃ بالجماعت، کہ اگر کوئی آدمی ایک دانق کسی سے لیتا ہے، کسی کا ایک دانق کیا کرتا ہے، کھا جاتا ہے حرام طریقے سے، تو اس کے پاس سے 700 جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا ثواب لے کر اس کو دیا جائے گا. دانق کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ الدانق قیراتانی، ایک دانق 2 قیرات کا ہوتا ہے، اور ایک قیرات 5 شعیرات 5 بال کے وزن کے برابر ہوتا ہے. فیکون خمس الدرہم، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ درہم کا خمس ہے، یعنی 5واں حصہ، درہم کا 5واں حصہ، یعنی 5 دانق کا. جیسے ہمارے یہاں پر 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، ویسے اس زمانے میں 5 دانق کا 1 درہم ہوتا تھا، 5 دانق کا 1 درہم ہوتا تھا. تو کہا کہ اتنی، یعنی اگر کوئی آدمی معمولی سی رقم بھی کسی کی اس طرح سے حرام طریقے سے کھا لے گا تو کل قیامت کے دن اس کو اپنی فرض نماز میں سے 700 جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا ثواب دینا پڑے گا. 700 جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا ثواب دینا پڑے گا. حقوق العباد بہت اہم ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ کوتاہی کس میں ہوتی ہے، حقوق العباد میں ہوتی ہے. تو اس لیے حقوق العباد کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. جی عفا فلا يؤاخذ به في نيته. وقد افاد البزازي في قوله في حق سقوط الواجب ان الفرائض مع الرياء صحيحه مسقطه للواجب، ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بان البدنه تجزي عن 7 ان كان الكل مريدين القربة، وان اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة قالوا فلو كان احدهم مريدا لحما لاهله او كان نصرانيا لم يجزي عن واحد منهم، وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل أن يكون قربة. ڈینجر مسئلہ ہے. کیا بیان کر رہے ہیں کہ ویسے تو سب جگہ چل جاتا ہے، لیکن کیا قربانی کا مسئلہ مستثنا ہے. قربانی میں 7 لوگوں نے جانور خریدا اور 6 نے نیت کیا کہ بھائی ہمارے اوپر فرض ہے استعدا کر رہے، اور ایک نے بولا کہ جانور اچھا تگڑا ہے چلو کھائیں گے گوشت، تو اس نے خالی گوشت کھانے کی کیا کیا، اس نے نیت کی. کہا کہ وہ 6 کی بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک حصہ بغیر عبادت کا ہوا
تو وہ سب کی طرف کیا ہوگا؟ متعدی ہو جائے گا، تو ان کی سب کی ادا نہیں ہوگی. اس لیے سب کو بولنے کا کہ سیدھے سیدھے عبادت کی نیت اور گوشت کھانے کی نیت کرنا نہیں تو تم تو ڈوبے صنم ہم کو بھی لے ڈوبو گی. ہاں وَيَنبَغِي أَن يُحْرَمَ الْمَذْبُوحُ، کہا کہ اگر ایسا ہو تو مذبوح ہی حرام ہو جانا چاہیے، یہ معنی جائز ہی نہیں ہوگا، وہ کھاؤ ہی مت اس کو. صرح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميتة. آگے اس طرح سے ان کے نام پر اگر ذبح کرے، حاجی صاحب کے نام پر، اللہ کے نام کے چھوڑ کر، یا امیر کے نام پر، تو اس صورت میں تو فقہا نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی ذابح کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے اور کس کے نام سے ذبح کر رہا ہے وہ، یہ تو کفر ہے. جی واختلفوا في كفر الذابح فالشيخ السفكردري وعبد الواحد شمس الدین محمد بن عبد الستار بن محمد جی وعبد الواحد الدرقي الحديدي والنسفي والحاكم على أنه يكفر والفضلي وإسماعيل الزاهد على أنه لا يكفر. وفي التاتارخانية حاکم الشہید بہت مشہور آدمی ہے، یہ ان کی کتاب ہے الکافی، کہیں پر ملتی نہیں ہے لیکن صاحب مبسوط نے اسی کی شرح لکھی ہے. جی وفي التاتارخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح، والرياء أنه لو خلى عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي. ریا کا تھرمامیٹر بیان کر رہے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ آدمی ریاکار ہے اور آدمی ریاکار نہیں ہے. تو کہا کہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز پڑھے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گلی مار دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہے، اپنے اللہ کے لیے پڑھتا نہیں. جی يحسنها ولو صلى وحده لا يحسنها فله ثواب اصل الصلاة دون الاحسان. ہاں تو یعنی اگر نماز لوگ دیکھ رہے ہو تو بہت اچھے سے پڑھے اور تنہائی میں پڑھو تو دڑم دڑم کنقرۃ الغراب، ذرا تھوڑا فٹافٹ نماز پڑھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اچھی نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ لوگوں کے لیے اور اللہ کے سامنے. تو کہا کہ اصل نماز کا ثواب ملے گا لیکن جو اخلاص کا ثواب اور اچھی نماز کا ثواب وہ اس کو ملے گا نہیں. جی اس کو شرک خفی کہا ہے، اس وجہ سے بعض حدیث میں اس کو شرک خفی کہا گیا. اس وجہ سے بعض حضرات نے تو کہا کہ اگر دوسرے کی نیت کرتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. بعض نے کہا کہ بھائی نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کو ذمے سے ادا تو ہو جائے گی مگر بجائے ثواب کے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. جی وإذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يتركه لأنه أمر موهوم. کتنی اچھی بات لکھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یار یہ تو کافر ہونے کا ڈر ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا، کہا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، ریا جائے، جان دو مت پڑھو. کہا ہے نہیں، ایسا نہیں. کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے مسئلے انہوں نے ذکر کیا. اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو فرما رہے ہیں کہ کسی بھی عبادت کو اس نیت اس ارادے سے ترک کرنا درست نہیں ہے کہ یار ریاکاری آ جائے. کہا کہ ریاکاری امر موہوم ہے، آپ کو بھی پتہ چلتا تھوڑی ہے کہ ریا ہے یا نہیں. کوشش کرنا چاہیے اللہ کے لیے کرنے کا. اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو جاوے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا ریا کے ڈر سے عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اخلاص کی کوشش کرتے ہوئے عبادت کو انجام دے دینا چاہیے جب بھی موقع. اسی لیے حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. ہاں وصرحوا في كتاب السير بأن السوقي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال والتجارة تبع فلا تزره
یہ ہمارے بخاری میں بھی یہی اسی طرح کی حدیثیں چل رہی ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ جہاد میں جا رہا ہے تو اپنے ساتھ ایک آدمی کو اپنا جانور ہانکنے کے لیے لے لیا تو وہ صرف جانور ہانکتا رہا تو لا سہم لہ فی الغنیمہ، تو اس کو کوئی غنیمت میں سے حصہ ملے گا. ہاں اگر اس نے قتال میں شرکت کر لی تو پھر اس صورت میں اس کو حصہ دیا جائے گا. جی كالحاج اذا اتجر في طريق الحج لا ينقص اجره ذكره الزيلعي وظاهره ان الحاج اذا خرج تاجرا فلا اجر له. جی یعنی اگر تجارت کو مقصود بنا کر جائے اور حج ایسے ہی کر لے تو اجر نہیں ملے گا، اور اگر حج کے لیے جاوے اور تجارت کر لے تو تجارت بھی ہو جائے گی اور حج کا ثواب ملے گا. جی وصرحوا بانه لو طاف طالبا غريمه لا تجزيه ولو وقف بعرفه طالبا غريمه اجزاه. یعنی اگر اس کا غریم جس نے اس سے قرض لیا تھا وہ کہیں پکڑاتا ہی نہیں ہے، کسی نے بولا کہ حج میں پکڑائے گا یہ، تو اس کو پکڑنے کے واسطے وہاں پر کیا ہو گیا، وہ پہنچ گیا تو کہا کہ صرف یہی نیت کیا کہ اس کو پکڑتا ہوں جا کے، تو کہا کہ اس کی حج صحیح ہوگی نہیں، طواف بھی نہیں ہوگا اگر طواف میں پکڑنے کے لیے گیا تھا، اور اگر عرفہ میں کیا تو کہا کہ عرفہ تو ہو جائے گا. ہاں وقالوا لو فتح المصلي على غير امامه بطلت صلاته لقصد التعليم. ورأيت فاعا في بعض كتب الشافعية حكاه النووي في من قال له انسان صلى الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية انه تجزيه صلاته ولا يستحق الدينار. جی جی کیا بیان کر رہے ہیں، ولو فتح المصلی علی غیر امامہ، اور اگر مصلی اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دے، فتح علی کا مطلب کیا آتا ہے، لقمہ دینا، بطلت صلاتہ تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے، لقصد تعلیمی، اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کو ارے بھائی وہ کچھ بھی کرے تو تیرا کام کرنا، تو لغیر امامی اپنے امام کو دے، اپنے امام کو دینے سے بھی نماز ٹوٹ جانی چاہیے. قیاس کا تقاضا یہ ہے، قیاس جلی کا، لیکن استحساناً جائز قرار دیا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اوابی نے ادھر پڑھ رہا ہے دوسرا، اب یہ اس کا امام یہ ہے، یہ یہاں سن رہا ہے، اور دوسرا ایک یہاں پر پڑھتا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے اس کو لقمہ دے رہا ہے. یہ تو اگر اس نے لے لیا تو اس کی بھی گئی نماز، اگر اس نے لقمہ نہیں لیا اور اس نے لقمہ دیا تو اس کی نماز تو بہرحال کیا ہو گئی، چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے تو ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرے کی فکر کا ہی کرتا ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہ تعلیم ہے. لقمہ دینے کا مطلب کیا ہے، تعلیم دینا، تلقین ہے، اور یہ کیا ہے، درست نہیں. جی اور کتب شوافع کے اندر میں ایک بات دیکھی کہ امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ کسی نے کہا اگر ظہر کی نماز پڑھے تو انعام تیرے کو، فصلی بہذہ النیہ، تو اسی نیت سے کہا کہ چلو انعام تو ملے گا، تو کیا نماز تو ہو جائے گی، ولا یستحق الدینار، لیکن دینار کا وہ مستحق ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات مقصودہ کے اوپر اجرت جائز نہیں. جی ولم ارى مثله لاصحابنا رحمهم الله وينبغي على قواعدنا ان يكون كذلك واما الاجزاء فلما قدمنا. یعنی کتنا توسع ہے ہمارے فقہا کے یہاں پر کہ فقہ شافعی کا جزیہ بیان کیا اور کہا کہ ہمارے یہاں پر یہ نہیں دیکھا، لیکن اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ہی ہمارے یہاں پر بھی ہونا چاہیے. واما الاجزاء فلما قدمنا ان الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب واما عدم استحقاق الدينار فلان اداء الفرض لا يدخل تحت عقد الاجاره. ہاں جی. الا ترى الى قولهم لو استاجر الاب ابنه للخدمه لا اجر له ذكره في البزازيه لان الخدمه عليه واجب. ہاں یعنی باپ نے اگر بیٹے کو اجرت پر رکھا تو باپ کے اوپر ضروری نہیں کہ اس کو اجرت دے، اس لیے کہ باپ کی خدمت کرنا کیا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، وہ اپنے فرض کو ادا کر رہا ہے. جی بل افتى المتقدمون بان العبادات لا تصح الاجاره عليها كالامامه والاذان وتعليم القران والفقه ولكن المعتمد ما افتى به المتاخرون. ہاں متقدمین کا تو سب کا اتفاق ہے، صاحبین امام ابو حنیفہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجرت اعلی تعلیم الکتاب والامامہ والاذان یہ سب کچھ بھی جائز ہے نہیں متقدم، لیکن المعتمد ما افتى به المتاخرون فی الجواز، لیکن متاخرین نے اس کا جواز فراہم کیا. اصل میں اس زمانے میں جس زمانے میں ہمارے متقدمین نے فتویٰ دیا، اس زمانے میں لوگ جو بھی علماء ہوتے تھے وہ خود تجارت کرتے تھے، اور دو وجہ ہوتی تھی اس کی، یا تو وہ تجارت کرتے تھے اور اپنی تجارت سے خود کماتے تھے اپنا، اور دین کی خدمت وہ اپنا فریضہ سمجھ کر کہ بھئی دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور بعض لوگوں پر دین کا سکھانا یہ بھی کیا ہے، فرض کفایہ ہے.
فرض کفایہ ہے، تو اس فرض کفایہ کو ادا کرتے تھے، لہذا اس بنا پر وہ لوگ. لیکن اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان حکومتیں ہوتی تھی تو وہ مسلمان حکومتیں ان لوگوں کو کیا کرتی تھی، وظائف دیا کرتی تھی. لیکن بعد میں جب یہ چیز ختم ہو گئی کہ مسلمان حکومتوں نے تعلیم دین کی طرف توجہ دینا کیا کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد ہمارے فقہاء متاخرین نے امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا 6 صدی ہجری سے، کہا کہ بھائی اگر ایسا بولو گے تو نہ حکومت کچھ دے گی، نہ علماء کے پاس تجارت کا وقت ہے، وہ فارغ ہے مکمل طور پر ان کے لیے. تو کہا کہ بھائی اجرت اعلیٰ تعلیم اور اجرت علی الامام، اجرت علی الاذان، ان سب چیزوں کو کیا قرار دے دو، جائز قرار دے دو. لہذا اس بنا پر یہاں پر ضرورت تھے، کیوں اخف الضررین، جو 2 ضرر تھے، ایک تو اس کو جائز قرار دے، اور دوسرا اگر اس کو جائز نہ قرار دیتے تو ضیاع علم دین کا خدشہ تھا، وہ بڑا خطرناک تھا. ابھی یہ جب یہاں پر یہ حال ہے، اس وقت یہ حال ہے کہ فرائض کا ابھی علم نہیں ہے، تو اگر ہمارے فقہاء نے اس کی گنجائش نہ نکالی ہوتی تو کیا حال ہوتا، اور بھی برا حال ہوتا. تو اس لیے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ ایک کام کرو، وَلْتَكُن مِنْكُمْ طَائِفَةٌ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو مکمل فارغ رہے اور اسی کام کے اندر میں لگے رہے، تم کو اجرت بھی دے دیں گے، چل جائے گا، لیکن یہ چھوڑو مت، ورنہ دین کیا ہو جائے گا. علم دین کا ضیاع کا مطلب کیا ہے، دین کا. لہذا اسباب ظاہریہ کے طور پر ہمارے فقہاء نے اخیر زمانے میں اس چیز کو اس طرح سے جائز قرار. جی جی تراویح کا ہدیہ تو جائز نہیں، اس لیے کہ جب اس کو زبردستی جائز قرار دیا گیا ہے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو لکھا ہے کہ چاہے علم ترہ پڑھے مگر پیسے والے امام کو نہیں رکھے. البتہ ہمارے بعض متاخرین نے اس میں اس طرح سے جواز فراہم کیا کہ بھائی وہ تقریر کر دے وے، وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کر دے وے، تو اس صورت میں چندہ کر کر لوگوں کے پاس سے جمع کر کر جو دیا جاتا ہے اس میں تأمل ہے، لیکن لوگ اپنی خوشی سے دے وے اس میں کوئی تأمل نہیں. لوگ اپنی خوشی سے دے دے وے اس میں تأمل. حضرت تھانوی تو اس میں بھی کہتے ہیں، کہا کہ نہیں وہ 27 کو کیوں دے وے، اگر 20 میں دے دے وے، بعد میں دے وے، تو اس صورت کے اندر میں کوئی بات نہیں. لیکن اسی دن کو اسی تاریخ کو دینا، ختم کے اوپر ہی دینا، یہ تو اس سے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے. لہذا اس بنا پر بہتر یہ ہے کہ وہاں پر ساتھ ساتھ میں آدمی کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس عمل کی وجہ سے وہ کیا ہو جاوے، جواز ہو جاوے. اب ابتلاء عام کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا اس طرح کہ ہمارے علماء نے کچھ نہ کچھ راستہ نکالنے کا، بھائی تقریر کر لے وے، تفسیر کر لے وے، کچھ نہ کچھ کر لے وے، تو تعلیم کے اوپر اجرت سمجھ لی جائے گی. اگرچہ وہاں پر بھی وہ بات آتی ہے کہ بھائی تعین تو ہے نہیں، تو پھر اجرت کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ جو چیز عرف کے اندر میں چل جاتی ہے تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، تعین سمجھا جاتا ہے. جی ولم أرى حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملهما ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة وإذا صحت فهل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا. ولم أرى حكم ما إذا نوى الصوم والحمية، دونوں کو جمع کر دیا کہ روزے کی بھی نیت کیا اور کہا ڈاکٹر نے بولا تو پرہیز بھی ہو جائے گا، 2 in 1. ويشملها ما إذا أشرك فيها بين عبادة وغيرها لا تصح، هل تصح أم لا تصح، وإذا صحت فهل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا. تو کہا کہ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح ہوگا یا نہیں، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں کچھ دیکھا نہیں، لیکن جو توسع ہمارے فقہا کی یہاں پر اس سے دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی چل جائے گا، ثواب میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن عبادت تو ادا ہو جائے گی. جی دیکھو نیا مسئلہ ہے، ایک تو فرض کی نیت، دوسرا اخلاص کی نیت، اور تیسرا خشوع. ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے فقہا کیا ہے، اندھی کی چندھی، یہ ضرب المثل ان کے علاوہ کسی اور پر صادق آتی نہیں. جی في التجارة أو المسألة حتى أتم صلاته لا تستحب إعادته، وفي بعض الكتب لا يعيد، وفي بعضها لم ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه. ہاں تو بیان کر رہے ہیں کہ مستحب ہے خشوع فی الصلاۃ، تو اور کیوں؟ اس لیے کہ خشوع کا پیدا کرنا اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ آدمی کوشش کرے، مگر چونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے،
لہذا اس بنا پر مشکل ہو جاتا ہے۔ قنیہ میں لکھا ہے کہ فرض شروع کیا اور پھر اس کے بعد تجارت کے دکان کے اندر میں پہنچ گیا خیال کی دنیا میں، یہاں تک کہ نماز ایسے ہی پوری ہو گئی۔ جیسا آتا ہے نا کہ ایک مولانا نے نماز پڑھائی 3 ہوئی ہے 4 رکعت ہوئی، تو بولے روزانہ چاروں دکان کا حساب ہوتا ہے، آج 3 کا ہی ہوا ہے، اس کا مطلب کتنی رکعت ہوئی ہے؟ 3۔ لا تستحب عیادتہ، کہا اگر اس طرح سے اگر کسی نے پڑھا تو کیا بغیر خشوع کے؟ تو کہا کہ اعادہ مستحب نہیں ہے، لوٹانا مستحب نہیں ہے، اور بعض کتب میں ہے بالکل نہیں لوٹا سکتا ہے۔ وفی بعض ينقص اجرہ اذا لم يكن تقصیر منہ، کہ اگر اپنے ارادے سے اس نے ایسا کیا ہے تب تو اجر میں کمی ہوگی، لیکن اس کے ارادے کے بغیر خیالات آئے ہیں تو اس صورت میں اجر میں بھی کمی ہوگی نہیں، اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ جی۔